بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تربیت اساتذہ ورکشاپ برائے ناظرہ قرآن، اس کے تیسرے سیشن میں آپ سبھی اساتذہ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج تیسرے روز کی کلاس ہے ہماری۔ آج کی اس کلاس میں ہم تجویدی قاعدہ اول برائے جماعت اول کے لیے جو تجویدی قاعدہ ہے کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا ترتیب شدہ، اس سے آغاز کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بنیادی آوازیں، زبر، زیر اور پیش کا طریقہ تدریس جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ یہ تجویدی قاعدہ جماعت اول کے لیے جو ہے اس کی فہرست اسباق آپ لوگوں کے سامنے اسکرین پر ہے، اس کو دیکھ پا رہے ہیں۔ اس فہرست میں ذرا دیکھیں تو سب سے پہلے حروف تہجی ہیں، جو کہ ہم نے گزشتہ 2 دنوں میں حروف تہجی کے بارے میں سیکھا اور جانا۔ اور حروف تہجی کے بعد سب سے پہلے جو سبق ہے وہ زبر کا سبق ہے، اس کے بعد زیر کا سبق آ جاتا ہے، زیر کے بعد پیش کا سبق ہے، اور پیش کے سبق کے بعد جزم، قلقلہ، حمزہ ساکنہ، شد، کھڑی حرکات اور حروف مدہ، پھر حروف لین، اس کے بعد تنوین، اور اس کے بعد غنہ، پھر مد، حروف مقطعات مد کے ساتھ ہی ایک ہی لیسن میں ہوں گے، اس کے بعد وقف کے قواعد، اور اس کے بعد علامات وقف، آخر میں قرآن مجید کی 4 سورتیں۔ تو ہمارے اس کورس کی ترتیب بھی کچھ اسی اعتبار سے ہوگی۔ آج کے اس سبق میں ہم جانیں گے کہ زبر، زیر اور پیش، ان کی تدریس ہم مؤثر انداز میں کیسے کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں کل آوازیں کتنی ہیں اور ان کی کتنی اقسام ہیں، یہ جانیں گے۔ تو چلیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس سبق نمبر 1 ہے حروف تہجی۔ یہ ہماری گزشتہ سبق کی ریویژن یعنی دہرائی بھی ہے۔ تو اس میں ہم نے کل جانا اور آپ لوگوں کا ہوم ورک بھی تھا۔ آڈیو میں زیادہ لوگوں نے اپنا ہوم ورک نہیں بھیجا، لیکن نوٹس کی صورت میں آپ لوگوں نے اپنا ہوم ورک کر کے بھیجا ہے۔ خوش آئند بات ہے، اپنے ہوم ورک کو جس طرح سے بھی آپ کو دیا جائے کوشش کر کے مصروفیات میں سے تھوڑا وقت نکال کے ضرور کیا کریں۔ تو حروف تہجی کو پہلے ہم ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں، اس میں جو چند لوگوں کی اغلاط رہ گئی ہیں وہ درست ہو جائیں گی، ان کو معلوم ہو جائے گا۔ تو میں پڑھوں گا، میرے ساتھ ساتھ میرے پیچھے آپ لوگ بھی پڑھیے گا۔ مائک آن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مائک آف رکھتے ہوئے ہی لیکن پڑھنا شرط ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس حرف ہے الف، نرمی سے پڑھا جائے گا، الف، اس کے بعد با، تا، تا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ تو یہ تھا ہمارا کل کا سبق حروف تہجی، عربی حروف تہجی کے نام۔ تو ہم نے گزشتہ سبق میں عربی حروف تہجی کے نام سیکھے۔ آج کے سبق میں ہم آوازوں کے بارے میں سیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے اس سبق میں کیا کیا مراحل ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، تاکہ پڑھاتے وقت اساتذہ کو آسانی اور سہولت رہے۔ تو سب سے پہلے اس سبق میں سبق کا عنوان دیا گیا ہے، آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، اب سب لوگوں کے ساتھ اسکرین شیئر ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے سبق کا عنوان دیا گیا ہے، سبق کے عنوان کے بعد دوسرے مرحلے پہ حاصلات تعلم بتائے گئے ہیں۔ اچھا، آپ میں سے کوئی ٹیچر فرق بتائے گا؟ گزشتہ سبق میں ہم نے سیکھا تھا نکات تدریس۔ نکات تدریس اور حاصلات تعلم میں
کیا فرق ہوتا ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے، کیا ڈفرینس ہے؟ آپ میں سے کوئی ٹیچر بتائے گا؟ اس سوال کا جواب اگر کوئی ٹیچر جانتا ہے اپنا مائک انمیوٹ کر کے اس کا جواب دیجئے۔ جی مس فوزیہ شاہد۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، قریب قریب جواب آپ کا درست ہے۔ نکات تدریس وہ نکات جو ہم بچوں کو سکھاتے ہیں، حاصلات تعلم جو سکھانے کے بعد ایک طرح کا فیڈ بیک ہوتا ہے۔ نہیں، چلیے میں آج آپ کو ان دونوں کا فرق آسان الفاظ میں بتاتا ہوں تاکہ آئندہ کبھی بھی آپ سے اگر یہ سوال پوچھا جائے تو آپ بآسانی اس کا جواب دے سکیں۔ حاصلات تعلم کا تعلق ہے طلباء کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور نکات تدریس کا تعلق ہے اساتذہ کے ساتھ، ٹیچرز کے لیے۔ یعنی حاصلات تعلم بنائے جاتے ہیں طلباء کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، کہ آپ کیا سیکھیں گے۔ حاصلات تعلم یہ ہوتا ہے کہ آج آپ اس سبق کو پڑھنے کے بعد کیا سیکھ چکے ہوں گے، آپ کس قابل ہو چکے ہوں گے، آپ نے کیا سکل جو ہے وہ حاصل کر لی ہوگی، آپ اس قابل بن جائیں گے کہ آپ یہ کام کر سکیں گے۔ یہ ہوتا ہے حاصلات تعلم طلباء کو بتانے کے لیے کہ یہ آپ کو رزلٹ میں یہ اچیومنٹ ملے گی، آپ کو یہ حاصل ہو جائے گا۔ اور جو نکات تدریس ہوتے ہیں وہ اساتذہ کے لیے ہوتے ہیں کہ یہ سبق پڑھانا ہے تو کیسے پڑھایا جائے گا، مطلب حاصلات تعلم کیا پڑھنا ہے اور نکات تدریس کیسے پڑھانا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ حاصلات تعلم آج کیا پڑھنا ہے اور نکات تدریس آج کیسے پڑھانا ہے، کن سٹیپس کو، کن مراحل سے گزر کر میں یہ سبق پڑھاؤں گا یا پڑھاؤں گی۔ تو یہ استاد کے لیے ہوتا ہے، استاد کی پلاننگ ہوتی ہے نکات تدریس کہ میں نے یہ ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے بچے کو آج کا سبق سکھانا ہے۔ واضح ہو چکا جی؟ آگے بڑھتے ہیں دوسرے مرحلے پر، حاصلات تعلم ہے۔ حاصلات تعلم کے بعد ہمارے پاس سبق ہے حروف تہجی کے نام اور اشکال۔ حروف تہجی کے نام اور ان کی اشکال سبق نمبر 1 میں ہم یہ بچے کو مفرد حروف جو ہے یعنی الگ الگ حروف پڑھائیں گے۔ مفرد حروف مطلب ایک ایک حرف کر کے بچے کو حروف کے نام پڑھائے جائیں گے۔ اور چوتھے مرحلے پہ اہم تدریسی نکات برائے اساتذہ اس میں دیے گئے ہیں۔ یہ آج کے ہمارے سبق کے اہم حصوں کی وضاحت ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ ہم بچے کو علامات جو ہے وہ کیسے سکھائیں گے۔ تو یہ زبر کی علامت ہے، زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ دلچسپی پیدا کرنے کے لیے بچوں کو ہاتھ کے اشارے سے زبر بنا کر دکھائیے۔ جیسے یہاں پہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاتھوں سے ایک اشارہ بنایا گیا ہے۔ بچوں کو بھی ہاتھ کے اشارے بنانے کو کہیے کہ آپ بھی اس طرح سے ہاتھ کا اشارہ بنائیں کہ زبر اس طرح سے ٹیڑھی ترچھی ایک لائن ہوتی ہے، یہ زبر کا اشارہ ہے۔ زبر کا اشارہ دیکھ لیا آپ نے؟ تو آپ بچوں کے سامنے ان کی دلچسپی کو بڑھانے کے لیے ہاتھ سے ایک اشارہ کیجئے، بچے کو بھی زبر کا اشارہ کرنے کو کہیے، یہ زبر اس طرح سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم بچوں کو زبر کی نظم پڑھائیں گے۔ تو یہ نظم آپ سب لوگ دیکھ پا رہے ہیں، آپ لوگوں کی اسکرین پہ ہے۔ میں یہ سلائیڈ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا تاکہ آپ کے لیے سہولت اور آسانی رہے۔ اس کی ویڈیو بھی میں الگ سے نظم کی آپ کو سینڈ کر دوں گا تاکہ آپ کو یہ نظم یاد کرنا اور پھر اس کی اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنا اور آسان ہو جائے آپ لوگوں کے لیے۔ تو چلیے اس نظم کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہم نظم کی مدد سے ایک آواز سیکھیں گے اور یہ نظم ہم پڑھیں گے ٹی پی آئی کے ساتھ۔ ٹی پی آئی کیا ہے جانتے ہیں؟ ٹی پی آئی طریقہ تدریس ہے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یعنی ٹی پی آئی طریقہ تدریس موٹی اور باریک آوازوں کے لیے اشارے کی مشق ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے نمبر 1 پہ سنیے، نمبر 2 پر دیکھیے، نمبر 3 پر سوچئے،
نمبر 4 پر بولیے، نمبر 5 پر بتائیے، نمبر 6 پر دل سے کیجیے اور نمبر 5 ہے مل کر کیجیے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اشارات آپ کو سمجھ میں آ گئے؟ تو چلیے ہم ٹی پی آئی کی یہ نظم پڑھتے ہیں۔ ہونٹوں سے ہوں 4 ادا، ہونٹوں سے ہوں 4 ادا، ما با وا فا، ما با وا فا۔ نظم میں ہم ایک ہی دفعہ پڑھیں گے، لیکن میں آپ لوگوں کو تاکہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے اس لیے اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں، دوہرا رہا ہوں۔ ایک دفعہ میں مکمل نظم پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم اس کی تدریس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور یاد رکھنا ہے اس نظم کو پڑھتے وقت کہ کسی بھی حرف کی آواز کو لمبا نہ کریں اور نہ ہی جھٹکا دیں۔ نظم پڑھنے کا بچوں کے سامنے عملی مظاہرہ کیجیے۔ ہونٹوں سے ہوں 4 ادا، ما با وا فا، زباں کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا، ث ظ ظ ت د ق ز س ص ل ن ر۔ بیچ زباں سے ج ش ی اور کناروں سے و ک ق، حلق سے نکلے ا ہ ع ح غ خ اور آخر میں الف۔ تو اس طرح سے ہم یہ نظم بچے کو پڑھنا سکھائیں گے۔ نظم کے بعد مشق ہے مختصر اشکال کے ساتھ، تو ہم بچے کو نظم کی دہرائی کروانے کے بعد ہر حرف کی درست آواز ادا کرنے کے لیے مخرج جو ہے وہ بچے کا پہچاننا بہت ضروری ہے۔ مخرج کیا ہے، کل کے سبق میں ہم تفصیل سے اس پہ بات کر چکے ہیں۔ اگر کسی نے کل کا سبق نہیں اٹینڈ کیا تو وہ کل کی ویڈیو گروپ میں شیئر کر دی گئی ہے، اس سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ تو ہم اپنے اس سبق میں بچے کو ہر حرف کی درست آواز ادا کرنے اور شکل کی پہچان کرنے کی مشق کروائیں گے۔ یہاں پہ حروف کی عادی اشکال پہلی شروع میں آنے والی عادی اشکال دی گئی ہیں، تو یہاں پہ بچے کو مشق کروائیں گے۔ تو اب سوال ہے آپ لوگوں سے، عربی زبان میں حرف کے مخرج سے کیا مراد ہے؟ کل ہم یہ بات کر چکے ہیں، جواب بھی آپ کو میں بتا چکا ہوں، تو اب آپ لوگ جواب دیجئے، عربی زبان میں حرف کے مخرج سے کیا مراد ہے؟ کون بتائے گا؟ اس جگہ سے لفظی حرف کے بعد اسے مخرج کہتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، بہت خوب۔ کوئی اور ٹیچر؟ مخرج کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ۔ جی کسی حرف کی آواز ادا ہوتی ہے بہت خوب۔ مخرج کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ۔ مخرج کی جمع مخارج ہوتی ہے، اور جس جگہ سے کسی حرف کی آواز ادا ہوتی ہے اسے اس حرف کا مخرج کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم نے یہ مخارج کل پڑھے تھے، آج ریوائز کر لیتے ہیں ان کو مختصر سے وقت میں۔ زیادہ وقت میں یہاں پہ صرف نہیں کروں گا، صرف اس لیے کہ آپ کی دہرائی ہو جائے۔ تو سب سے پہلے اس کو نظم کے اعتبار سے کل ہم نے ایک ایک حرف کو الگ الگ دیکھا تھا، آج نظم کے اعتبار سے اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف، تو ہم پڑھتے ہیں اس کو نظم میں۔ ہونٹوں سے ہوں 4 ادا، ما با وا فا، تو ان چاروں حروف کا مخرج ایک ہی ہے۔ اب بچے کو ہر حرف کا مخرج بتائیے کہ میم ہونٹوں کے باہری کنارے کو، خشک حصے کو آپس میں ملا کے ادا ہوتا ہے، ایسے ہی با اندر کے تر حصے کو آپس میں ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ واؤ کو پڑھتے وقت ہم ہونٹوں کو گول کریں گے، اور فا کو پڑھتے وقت سامنے والے اوپر والے جو 2 دانت ہیں نیچے والے ہونٹ سے ٹچ کریں گے۔ اس طرح سے یہ چاروں حروف پڑھے جائیں گے۔ پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہے زبان کی نوک سے ادا ہونے والے حروف۔ یہ حروف زبان کی نوک سے پڑھے جاتے ہیں۔ زبان کی نوک سامنے اوپر والے جو 2 دانت ہیں ان کی نوک سے، زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کی نوک سے لگتی ہے، اور یہ تینوں حرف اسی مخرج سے ادا ہوتے ہیں۔ ان حروف کو پڑھاتے وقت بچوں کو تا اور سین کی آواز میں فرق بتائیے کہ سین میں سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے، جبکہ تا میں سیٹی کی آواز پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اس کو
سائلنٹ پڑھا جائے گا. اسی طرح سے ذال اور وا، ان میں فرق بچے کو بتائیے. ان دونوں کا مخرج ایک ہے. ذال کو نرمی سے پڑھیں گے بلکہ وا کو تھوڑا موٹا کیا جائے گا. تو ان ملتی جلتی آوازوں کا فرق بچوں کو ضرور بتلائیے. اس کے بعد یہ والے 3 حروف ہیں، یہ بھی زبان کی نوک سے ہی ادا ہوتے ہیں. زبان کی نوک اوپر کے 2 دانتوں کی جڑ ہے وہاں پہ لگتی ہے اور تینوں حروف اسی ایک مخرج سے ادا ہوتے ہیں. ان حروف کو پڑھاتے وقت بچے کو تا اور او، ان میں فرق واضح کیجئے کہ تا کو بالکل نرمی سے پڑھیں گے جبکہ او کو موٹا کیا جائے گا. اس میں باریک اور موٹے کا فرق ہوگا. تا، ایسے ہی تا، دا، او. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ 3 حروف ہیں، یہ بھی ایک ہی مخرج سے پڑھے جاتے ہیں. ان کا مخرج زبان کی نوک سامنے نیچے کے دانتوں کی جڑ سے یعنی سرے سے زبان کی نوک لگے گی اور دانتوں سے یہ حروف پڑھے جائیں گے. ان تینوں حروف کو پڑھتے وقت سیٹی کی سی آواز آتی ہے جیسے زا، سا، سو. سین اور صاد کا فرق بچے کو واضح کیجئے کہ سین کو نرمی سے پڑھیں گے جبکہ صاد کو موٹا کیا جائے گا. زا، سا، سو، زا، سا، سو. اسی طرح سے لام، نون اور را، یہ 3 حروف جو ہیں یہ بھی ایک ہی مخرج سے پڑھے جائیں گے. زبان کی نوک جو ہے اوپر کے دانتوں کے جو مسوڑے ہیں ان سے تھوڑا پیچھے اوپر کے تالو کی طرف اوپر یعنی منہ کے اوپری حصے کی طرف لگے گی اور تینوں حرف اسی ایک مخرج سے پڑھے جائیں گے. بچے کو واضح کیجئے کہ را کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اس کا نام پڑھیں یا اس کی آواز زبر کے ساتھ پڑھیں تو اس کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھیں گے جیسے لا، نا، را، لا، نا، را. اس کے بعد ہے زبان کے درمیان سے پڑھے جانے والے حروف یعنی بیچ زبان سے جا، شا، یا. تو یہ تینوں حروف زبان کے درمیانی حصے سے پڑھے جاتے ہیں. زبان کا درمیانی حصہ جیم کو پڑھتے وقت اوپر کی جانب اٹھتا ہے اور اوپر منہ کا جو اوپری حصہ ہے تالو کی طرف وہاں ٹچ ہوتا ہے. اسی طرح سے شین میں بھی زبان کا درمیانی حصہ اوپر اٹھتا ہے لیکن ٹچ نہیں ہوتا، تھوڑا سا فاصلہ باقی رہتا ہے. یا میں بھی زبان کا درمیانی حصہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے. تو اس طرح سے یہ تینوں حروف بھی نرمی سے پڑھے جاتے ہیں، جا، شا، یا. اس کے بعد زبان کے کناروں سے پڑھے جانے والے حروف ہیں، یہ تینوں حروف زبان کے کناروں سے پڑھے جاتے ہیں. ضاد یا غاد، اس کو جیسے بھی پڑھیں زبان کے کنارے سے دایاں یا بایاں کنارہ اوپر مسوڑے کے وہ دانت جو کھانے کو پیسنے کا یعنی چبانے کا کام کرتے ہیں ان کی طرف کروٹ لیتی ہے زبان اور یہ پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کو پڑھتے وقت موٹی آواز میں پڑھیں گے. ضا یا وا. اسی طرح سے کاف زبان کے پچھلے کنارے سے پڑھا جاتا ہے. زبان کا پچھلا کنارہ تعلق سے اوپر کی جانب لگتا ہے اور اس کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے. کا. کا اور قا میں فرق بچے کو واضح کیجئے. کا کی آواز ڈنڈے والا جو کاف ہے اس کو باریک یعنی نرمی سے پڑھیں گے جبکہ جو 2 نقطوں والا کاف ہے اس کو موٹی آواز میں پڑھا جائے گا. کا، قا دونوں کا مخرج ایک ہے. زبان کا پچھلا کنارہ تالو کے اوپر کی جانب لگتا ہے اور فرق اس میں باریک اور موٹی آواز کا ہے. اسی طرح سے حلق سے ادا ہونے والے حروف آتے ہیں تو ان میں سب سے پہلے حلق کا وہ حصہ جو سینے کی جانب ہے، حلق کا گلے کا آخری حصہ، تو یہاں سے حمزہ اور ہا پڑھا جاتا ہے. نرمی سے دونوں آوازوں کو پڑھیں گے، حمزہ اور ہا. یہ ان کے نام ہیں، ان کی آوازیں ہوں گی آ، ہا، آ، ہا. اور زبان حلق کا جو درمیانی حصہ ہے اس درمیانی حصے سے عین اور ہا کی آواز ادا ہوگی. عین اور ہا کا مخرج گلے کا درمیانی حصہ ہے. تو یہاں سے اسی طرح سے جیسے ہم نے حمزہ کی آواز کو پڑھا تھا تھوڑا سا دبا کے عین کی آواز پڑھیں گے اور اسی طرح سے جیسے ہم نے ہا کی آواز کو پڑھا تھا تھوڑا سا دبا کے ہا کی آواز پڑھیں گے. آ، ہا.
آ ہا آ ہا، پھر سے آ ہا آ ہا، اور اس کے بعد غین اور خا آ جاتے ہیں۔ حلق کا وہ حصہ جو منہ کی جانب ہے، اوپری حصہ، تو یہاں سے ان دونوں کی آواز ادا ہوگی۔ ان دونوں کی، ان میں خا اور ہا کی آواز میں فرق بچے کو واضح کیجیے، اور ان دونوں کی آواز موٹی پڑی جائے گی۔ ان دونوں حروف کو موٹی آواز میں پڑھا جاتا ہے، غا خا، غا خا، غا خا۔ کل میں نے ایک فرق بتایا تھا کہ اکثر بچے غلطی کرتے ہیں، گا کھا پڑھ جاتے ہیں، تو گا کھا نہ پڑھیں۔ آپ بچوں سے سنتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ بچہ اس کی درست انداز میں ادائی کر رہا ہو، غا خا اسی طرح سے پڑھ رہا ہو۔ پھر ملتی جلتی آوازوں میں فرق آ جاتا ہے۔ 1 کلاس اور 2 کلاس کی بک میں بالکل اسی طریقہ تدریس کے مطابق نصاب میں چیزیں شامل ہیں، تو آپ بچوں کو پڑھاتے وقت ان باتوں کا خیال رکھیے اور بچوں کو ملتی جلتی آوازوں میں فرق کی مشق ضرور کروائیے۔ جیسے یہاں پہ سب سے پہلے مشق دی گئی ہے ذا 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 ذا، تو اس طرح سے بچے کو دونوں آوازوں میں فرق واضح کیجیے۔ ایسے ہی ذا وا، دونوں آوازوں میں بھی فرق واضح کیجیے۔ ایسے ہی وا ذا، ان دونوں آوازوں میں بھی بچوں کو فرق واضح کیجیے۔ اسی طرح سے تا او، ان دونوں آوازوں کا فرق بھی بچوں کے سامنے آپ پہلے عملی مظاہرہ کیجیے، بچوں کو ادائی کر کے بتائیں، اور پھر بچوں کو اپنے ساتھ پڑھنے کو کہیے۔ پھر تا سا، ان دونوں آوازوں میں فرق بتائیے۔ پھر سا سو، ان دونوں آوازوں کا فرق بچے کو کروائیے۔ کا غا، ان دونوں آوازوں کا فرق کروائیے۔ اس کے بعد با غا، یا دونوں آوازوں کو اگر ضاد پڑھ رہے ہیں، ضاد ضاد، اگر ضاد پڑھ رہے ہیں تو ان دونوں آوازوں میں فرق کیسے ہوگا؟ پہلے ضاد کی آواز ہے، پھر غا کی آواز ہے، تو فرق ہوگا کہ ایک زبان کی کنارے سے پڑھا جا رہا ہے اور دوسرا زبان کی نوک سے پڑھا جا رہا ہے۔ مخرج کا خیال رکھیں گے تو غلطی نہیں ہوگی، غا اور وا، ٹھیک ہے جی، غا اور وا، فرق مخرج کا ہوگا تو آواز صحیح ادا ہوگی۔ ایسے ہی آ آ آ آ، اور ہا 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 ہا۔ لفظ پڑھنے کا صوتی طریقہ کیا ہوتا ہے؟ آئیے آج کے سبق میں ہم یہ جانتے ہیں۔ لفظ پڑھنے کا صوتی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر حرف کی اس کی حرکت کے مطابق آواز ادا کی جائے۔ صوتی طریقے سے لفظ پڑھنے کی آپ بچوں کو وضاحت کیجیے۔ صوتی طریقے سے لفظ پڑھنے کا عملی مظاہرہ بچوں کے سامنے آپ خود کیجیے گا پہلے۔ تو اس میں کیسے پڑھیں گے؟ لام زبر لا بالکل بھی نہیں پڑھیں گے، لام زبر لا بالکل بھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ بچے کو یہ کہیں گے کہ ہم حرف کی حرکت کے مطابق بس آواز ادا کریں گے۔ جیسے لام کے اوپر کون سی حرکت ہے؟ زبر کی حرکت ہے، تو اس سے اس کی آواز کو کیا بن جاتی ہے؟ لا، بس ہم اتنا ادا کریں گے، لا، لام کا نام اور لام کی حرکت کا نام، اور پھر اس کی آواز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 مراحل سے ہم بچے کو گزار کے ایک حرف پڑھاتے ہیں، لام زبر لا، تو یہ بچے کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، ایک لمبا پروسیس ہو جاتا ہے، جو کہ مدرسے کے ماحول میں تو بالکل سوٹ کرتا ہے، کیونکہ وہاں پر بچہ کل وقتی ایک ہی سبق پڑھنے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ لیکن اسکول کے ماحول میں، اسکول اسٹریم میں یہ طریقہ کار بچے کے لیے ٹف ہو جاتا ہے، کیونکہ بچے کے پاس وقت بھی محدود ہوتا ہے، اور یہاں پہ ہمیں انداز تدریس بھی ویسا ہی اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو بچے کو کہیے کہ حرف کی حرکت کے مطابق آواز ادا کرتے جائیں گے، اور تمام آوازیں اسی ترتیب سے پڑھتے جائیں گے۔ جیسے پہلی یہاں پہ ہمارے سامنے ہے شکل لا، اس کے بعد کا، لا کا، آوازوں کو روانی سے پڑھیں گے تو یہ جڑ کر ایک لفظ بن جائے گا، لا کا۔ دوبارہ سے دیکھیے، پہلے ہم الگ الگ پڑھیں گے، لا کا، اور یہ جب جڑ جائے گا اس طرح سے جڑ کر
روانی سے پڑھتے ہوئے لکا ایک لفظ کی شکل اختیار کر لے گا۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس ایک اور لفظ ہے، تو اس کے بھی حروف کی حرکات کو دیکھتے ہوئے آواز روانی سے پڑھیں گے اور لفظ بنائیں گے۔ ما آ، ما آ، ان دونوں آوازوں کو روانی سے جوڑیں گے۔ ما آ، ما آ، پہلے الگ الگ پڑھا ما آ، اور الگ الگ پڑھنے سے ہر حرف کی صحیح مخرج کے ساتھ درست ادائی بھی ہو گئی، اور پھر روانی سے پڑھتے ہوئے لفظ بھی بن گیا ما آ۔ پھر سے دیکھیے ما آ، ما آ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے تا رو، تا رو، دونوں آوازوں کو الگ الگ پڑھا اور پھر ملائیں گے تا رو، تا رو، پہلے تا رو، را کی آواز کو موٹا پڑھیں گے اور اس کے بعد تا رو، ٹھیک ہے جی، دونوں آوازوں کو جوڑا۔ اسی طرح سے اب 3 حرفی لفظ ہے، تو آوازوں کو کیسے جوڑیں گے؟ وا لا، والا دا، وا لا، دو آوازوں کو جوڑا پہلے وا لا، والا دا، اب تیسری آواز کو جوڑا والدا، پھر سے دیکھیے والا، والا دا، والدا۔ اسی طرح سے یہاں پہ ایک اور 3 حرفی لفظ ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کیسے جوڑیں گے آوازوں کو روانی سے حرکت کے مطابق ادا کرتے ہوئے۔ جا آ، جا آ، جا آ، جا لا، جا لا، جا آ لا، پہلے جا اور آ کی آواز کو جوڑیں گے جا آ، جا لا، جا لا۔ اس طرح سے ہم یہ تمام حروف جو سبق میں دیے گئے ہیں یہ پرناؤنس کریں گے، بچوں کو پہلے عملی مظاہرہ کر کے پڑھنے کے بارے میں بتائیں گے، اور پھر بچے کو ہر حرف کی اس کی حرکت کے مطابق آواز ادا کرنے کو بولیں گے، اور اس طرح سے ترتیب کے ساتھ ہم یہ تمام حروف پڑھتے جائیں گے اور الفاظ بنتے جائیں گے انشاءاللہ۔ چلیے ان تمام حروف کو باری باری پڑھتے ہیں۔ پہلے ہے ہمارے پاس، ہم نے پہلی لائن پڑھ لی ہے لا کا، لا کا یہ پڑھ چکے ہیں نا ہم۔ ما آ، ما آ، تا رو، تا رو، وا لا، ولا دا، ولا دا، جا آ، جا لا، جا لا، ایسے ہی خو لا قو، خلق، پہلے ان دو آوازوں کو جوڑیں گے خو لا، خلق، خلق، ایسے ہی ہا لا، ہلک، ہلک، ایسے ہی آگے بڑھیں تو با لا، بلغ، بلغ، اسی طرح سے تا رو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تو دو آوازوں کو جوڑیں گے اسی طرح سے تا رو کا، تا رو کا، ایسے ہی شا کا رو، شا کا رو، اسی طرح سے جا ما، جامع، جامع، اور اسی طرح سے کا فا، کافا رو، کافا رو، اسی طرح سے آگے بڑھیں گے تو ذا ہا، ذہب، ذہب، اور اسی طرح سے آگے بڑھیں گے تو فا ع، فعل، فعل، اور اسی طرح سے مزید آگے بڑھیں گے تو ذاک، ذکر، ذکر، اگلے لفظ پہ آئیں گے تو رفع، 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 غفر، 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 ٹھیک ہے جی، پہلا اور آخری موٹا ہے۔ اسی طرح سے دخل، 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 آپ نے ایک بات نوٹ کی کہ جب
ہم حروف کی آوازیں الگ الگ پڑھ کے جوڑ رہے ہیں تو مخارج کی درست ادائی کرنا آسان ہو رہا ہے، لیکن جب ہم اکٹھے لفظ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو مخارج میں بہت ساری غلطیاں چھوٹ جاتی ہیں۔ تو آپ کے بھی جن حروف کے ادائی میں تلفظ میں مسئلہ ہے، ابھی آپ ان کی درست ادائی نہیں کرنے کے قابل، تو آپ ان کو اسی طریقے سے الگ الگ جوڑیں اور پھر پڑھیں تو آپ کا تلفظ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہی مشق کا بہترین اور آئیڈیل طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی جلد بازی سے تھوڑا گریز کرنا ہے، جلد بازی میں نہیں پڑھنا، درست پڑھنے کے لیے تھوڑی تحمل مزاجی چاہیے، بڑے تحمل کے ساتھ آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، تو اس طرح سے آپ کے تمام حروف کی صحیح مخارج کے ساتھ درست ادائی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح سے پھر وا جا واجہ دا واجد، یہ سلائیڈ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تاکہ آپ سب لوگ اس کی پریکٹس کر سکیں۔ خو تا خاتم خاتم، اسی طرح سے قا را با قراب، ایسے ہی اگر ضاد پڑھنا ہے تو وا را با ضرب۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہے قا تا قاتل قاتل، اور اس کے بعد آتا ہے اخا اخذ 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 اخا اخذ اخذ۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہے ما را جا، تو پہلے دو آوازیں ملائیں گے، ما را ما را جا ما را جا، اور آخری حرف ہے فا را فا را فا را۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک بات واضح ہے جی؟ ماشاءاللہ، بہت خوب، جزاک اللہ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے زیر کی علامت، تو زیر بھی ہمیشہ حرف کے نیچے آتا ہے، اس کے لیے بھی آپ اسی طرح سے ہاتھ کا اشارہ بنا کے دلچسپی پیدا کرنے کے لیے بچوں کو دکھائیں کہ اس طرح سے زیر کی جو ہے وہ شکل بنتی ہے۔ زیر اس طرح سے ٹیڑھی ترچھی لائن ہوتی ہے جو کہ ہمیشہ حرف کے نیچے آتی ہے۔ زیر کے طریقہ تدریس بھی بالکل زبر کی طرح ہی ہوگا، جیسے میں نے زبر کے بارے میں وضاحت کی، تو اس کے لیے بھی ہم ٹی پی آئی نظم کا وہ سہارا لیں گے، بچے کو زیر کی آواز سکھانے کے لیے ٹی پی آئی نظم کی مشق کروائیں گے۔ تو اس کی ٹی پی آئی نظم ہوگی، نظم وہی رہے گی، صرف آواز بدلے گی۔ ہونٹوں سے ہوں چار ادا، می بی وی سی، زباں کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا، سی زی وی تی دی وی زی سی سی، لی نی وی، بیچ زباں سے جی شی یی، اور کناروں سے وی کی قی، حلق سے نکلے ای ہی عی حی غی خی، اور آخر میں الف۔ ٹھیک ہے جی، تو بچوں کو یہ بات واضح کرنی ہے کہ کسی بھی حرف کی آواز کو لمبا نہیں کریں گے اور نہ ہی جھٹکا دینا ہے، اور اس نظم میں یہ والی جو نظم ہے زیر کی، اس میں را کی آواز کو بھی موٹا نہیں پڑھا جائے گا بلکہ را کی آواز کو باریک پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، واضح ہو گیا۔ اس کے بھی پھر اسی طرح سے ہم بچے کو مشق کروائیں گے دہرائی کے لیے، اور اس کے بعد ملتی جلتی آوازوں کا طریقہ بالکل وہی ہوگا جیسے ہم نے زبر کے حوالے سے اپنایا تھا، تو زبر کی آواز کے ساتھ ملتی جلتی آوازوں میں فرق کی مشق بچے کو عملی مشق کروائیے، اور اس کے بعد زبر اور زیر پر مشتمل الفاظ کی یہ مشق بچے کو اسی طریقہ تدریس کے مطابق ہم کروائیں گے جیسے زبر کے الفاظ کی کروائی تھی۔ تو اس میں ہم پڑھیں گے لا کی لاکی، لی ما لیما، ہی یا ہیا، ع ری ما عریما، تو پہلے دو آوازوں کو ملائیں گے ع ری عاری ما،
عریما. ٹھیک ہے جی, را کی آواز موٹی نہیں ہوگی کیونکہ زیر ہے اس کے نیچے. اور عامی, عامی لا, عامیلا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد سامی, سامی سامی تو بہت آسانی سے آپ اس طرح سے بچے کو پڑھنا سکھا سکتے ہیں. تو صوتی طریقہ تدریس میں لفظ پڑھنے کا پہلے بچوں کے سامنے ہمیں خود عملی مظاہرہ کرنا ہوگا, پھر بچے آسانی سے اس کو ہمیں فالو کرتے ہوئے پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ. لفظ پڑھتے ہوئے ملتی جلتی آوازوں میں فرق کا اعادہ ساتھ ساتھ ضرور کرواتے جائیے بچوں کو. اس کے بعد پیش کی علامت آتی ہے, تو پیش کا آپ اس طرح سے ہاتھ کی مٹھی کو بند کر کے اشارہ کر کے بتا سکتے ہیں کہ پیش ہمیشہ حرف کے اوپر آتا ہے. دلچسپی پیدا کرنے کے لیے یہ چیزیں دی گئی ہیں تاکہ بچوں کی دلچسپی بڑھتی رہے اور وہ شوق کے ساتھ یہ تمام اسباق پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے جی. جس طرح سے بچہ شوق کے ساتھ انگلش, میتھ یا سائنس یا کمپیوٹر کوئی بھی اور دیگر سبجیکٹ پڑھتا ہے, تو قرآن کے سبجیکٹ کو بھی دلچسپ بنانے کے لیے, بچوں کا فیوریٹ سبجیکٹ بنانے کے لیے اس طرح کی اس دلچسپی پہ مبنی ایکٹیویٹیز کا جو ہے وہ ایک اقدام کیا گیا ہے. تو آپ ٹیچرز سے معاونت کی ہم خواہش کرتے ہیں کہ آپ اس میں ہماری بھرپور معاونت کریں گے تاکہ ہم بچوں کو بہتر انداز میں بآسانی قرآن پاک کی تدریس کر سکیں اور ان کے تلفظ اور مخارج کو بہتری لانے میں ایک اہم رول ادا کیا جا سکے. اس کی بھی نظم اسی طرح سے پڑھی جائے گی, صرف آواز تبدیل ہوگی. ہونٹوں سے ہوں چار ادا, منہ بو وہ او. ٹھیک ہے جی. تو یہ تینوں نظمیں ویڈیو فارم میں تیار ہیں. تینوں نظمیں آج کی کلاس کے فوراً بعد آپ کو گروپ میں شیئر کر دوں گا تاکہ آپ لوگ پریکٹس کر سکیں اور آپ بچوں کو بھی وہ نظم بھیج دیں. والدین کے آپ کے پاس گروپس بنے ہوں گے, ان میں آپ ہوم ورک کے طور پہ بھیج دیا کریں. اور ہم نے ہر بک کے اوپر QR کوڈ دیا ہے, تو آپ اس QR کوڈ کو اسکین کرنے کا طریقہ کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا, تو اسی طرح سے اسکین کر کے بھی آپ ویڈیو حاصل کر سکتے ہیں تمام اسباق کی. تو ان میں بھی آپ بچے کو انہی باتوں کا خیال رکھنے کو کہیں کہ کسی بھی حرف کی آواز کو لمبا نہیں کریں گے اور جھٹکا بھی نہیں دیں گے, لیکن اس نظم میں دوبارہ سے را کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا. صرف زیر والی نظم میں را کو باریک پڑھا جانا تھا. تو اس کے بھی اسی طرح سے ہم پھر مشق یعنی اعادہ کروائیں گے دہرائی کے لیے, اور پیش کے ساتھ ملتی جلتی آوازوں میں فرق کرنا بچے کو سکھایا جائے گا. اور اس کے بعد زبر, زیر اور پیش پر یعنی 3 حرکات پر مشتمل قرآنی الفاظ کے ساتھ بچے کو مشق کروانے کی کوشش کی جائے گی. اور مشق کروانے کے لیے پہلے بچوں کے سامنے کچھ حروف کا عملی مظاہرہ کریں گے. عملی مظاہرہ کرنے کے لیے آپ وائٹ بورڈ کا استعمال کیجیے. وائٹ بورڈ پہ پہلے حروف لکھیے اور ان کو باری باری ادا کر کے بچے کو لفظ بنانا سکھائیے. جیسے پہلے ہا کی شکل لکھیے, اس پہ پیش بنائیے, پھر واو کی شکل لکھیے, اس پر پیش بنائیے, اور پھر دونوں آوازوں کو باری باری پڑھتے ہوئے روانی سے الفاظ سازی کی طرف لے جائیے. ہو وا, ہوا, ہو وا, ہوا. اسی طرح سے ہوا کے شروع میں فا کا اضافہ کر دیجئے تو ایک لفظ بن جائے گا فا ہو وا, فا ہوا. اسی طرح سے فا کو مٹا کے اس کی جگہ واو لے آئیے, یہ بن جائے گا وا ہو وا. تو اس طرح سے بچے کو عملی مشق بورڈ کے ذریعے سے کروائیے. اسی طرح سے رو سو, روسو لو, روسولو. ٹھیک ہے جی. اس کی بھی یہ میں سلائیڈ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. میں نے کہا تھا کہ آج ہم آوازوں کے بارے میں جانیں گے. تو قرآن پاک میں کل آوازیں ہیں 9. قرآن پاک میں کل 9 آوازیں ہیں. 3 طرح کی آوازیں شمار کی جاتی ہیں, یعنی ان کی 3 اقسام ہیں. ان 9 آوازوں کی 3 اقسام ہیں. پہلی قسم کا نام ہے مختصر آواز. مختصر آوازیں کون کون سی ہوتی ہیں؟ زبر, زیر اور پیش. ان کو بنیادی آواز بھی کہا جاتا ہے. زبر, زیر اور پیش ان تینوں کو مختصر پڑھا جاتا ہے, نہ جھٹکا دیا جاتا ہے, نہ ہی کھینچا یا لمبا کیا جاتا ہے, بلکہ ان آوازوں کو مختصر ادا کیا جاتا ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے کھینچ کر یا لمبا کر کے پڑھی جانے والی آوازیں
وہ کون سی ہیں؟ کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹی پیش یعنی کھڑی حرکات. تو ان کو کھینچ کے یعنی لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. اور آخر میں تیسری قسم ہے ناک سے ادا ہونے والی آوازیں، ناک سے پڑھی جانے والی آوازیں. یہ کون سی ہیں؟ تنوین کی آوازیں ناک سے پڑھی جاتی ہیں، 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش. تو ان کو ناک سے ادا کیا جائے گا. اور ان تمام آوازوں کو ہم آنے والے دنوں میں، آنے والے اسباق میں تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ. یاد رکھیے قرآن پاک میں کل آوازیں ہیں، یعنی عربی میں کل آوازیں 9 ہوتی ہیں. ان کی 3 اقسام ہوتی ہیں. سب سے پہلی قسم کو کہا جاتا ہے مختصر آوازیں، دوسری قسم کو کہا جاتا ہے کھینچ کر یا لمبا کر کے پڑھی جانے والی آوازیں، اور تیسری قسم کو کہا جاتا ہے ناک سے ادا ہونے والی یا ناک سے پڑھی جانے والی آوازیں. پہلی قسم میں زبر، زیر اور پیش آتی ہے، دوسری قسم میں تمام کھڑی حرکات، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، اور تیسری قسم میں تنوین کی حرکات یعنی 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش آتی ہے. تو کیا زبر، زیر یا پیش کے بغیر عربی حروف کی آواز ہوتی ہے؟ یہ سوال کل بھی تھا، آج دوبارہ دہرا رہے ہیں. کیا زبر؟ نہیں ہوتی. بالکل نہیں ہوتی. زبر، زیر یا پیش کے بغیر ہم حرف کا نام پڑھتے ہیں. کیا صوتی طریقہ تدریس میں جوڑ یا ہجے کرنے کی ضرورت ہے؟ آج کے سبق میں آپ نے دیکھا کہ صوتی طریقہ تدریس میں الفاظ کیسے پڑھے جاتے ہیں. تو اب جواب دیجئے، کیا صوتی طریقہ تدریس میں اب بھی جوڑ یا ہجے کرنے کی ضرورت ہوگی؟ جی سر ہوگی. کیسے؟ نہیں ہوگی. اس میں ہم ملا کے پڑھا ہے تو آوازوں کو روانی سے پڑھتے جائیں گے اور لفظ خود بخود بنتے جائیں گے. جیسے لا کا لفظ بن گیا لا کا، تو اس میں جوڑ یا ہجے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس میں جوڑ یا ہجے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. آوازوں کو ہی شروع میں بالکل بنیادی مرحلے میں بچے کو آوازیں الگ الگ پڑھائیں گے اور روانی 2 دفعہ پڑھائیں گے، پہلے الگ الگ اور پھر روانی سے. لیکن جب بچے کو پڑھنا آ جائے گا، اس میتھڈولوجی، اس طریقے کی سمجھ آ جائے گی، تو یہ بہت آسان رہے گا، بہت آسان ثابت ہوگا بچوں کے لیے. میں نے اس کا عملی مظاہرہ کیا. میرے پاس مختلف بچے پڑھتے ہیں، تو میں نے اسی طریقہ تدریس کے مطابق ان بچوں کو پڑھانے کا اہتمام کیا. تو وہ بچے ایک پارہ پڑھنے کے بعد اس قابل ہو چکے تھے کہ وہ اگلے اسباق خود سے بغیر پڑھائے پڑھ پاتے تھے، اور اس میں چند جگہ پہ ان کو استاد کی رہنمائی یا گائیڈنس کی ضرورت ہوتی تھی. تو جو مشکل الفاظ ہیں، جن کو شد والے الفاظ ہیں یا ملا کے اکٹھا پڑھا جاتا ہے، تو وہاں پہ ان کو استاد کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی تھی. ادروائز بچے وہاں پہ الفاظ کو خود، آیات کو، قطعات کو خود پڑھنے کے قابل ہونا شروع ہو گئے تھے. تو اگر آپ اس طرح سے بچے کو ایک پارہ پڑھا لیتے ہیں، ان کے شروعات میں بچے کی بنیاد بیس اچھی بن جاتی ہے، پھر بچے کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ استاد سبق پڑھائے گا، پہلے کہلوائے گا اور پھر بچہ پڑھے گا. پھر استاد کا کام صرف جو ہے نگران کی حد تک رہ جاتا ہے کہ ہم بچے کی نگرانی یا سپرویژن، سرپرستی کرتے ہیں، اور اس کا سن کر جہاں جہاں اغلاط ہوتی ہیں وہاں پہ ان کی اصلاح کرتے ہیں، اور اس طرح سے بچہ بآسانی ناظرہ قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیتا ہے. اب آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لیجئے. دعا سے ہم اپنے آج کے سیشن کا اختتام کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.